قرآن کا ہوتے ہیں نا قرآن، اس کو جلد کرائے نا تو جلد والا گتا کہیں سے بھی آیا ہو، پتہ نہیں کس چیز کا بنا ہو، ہمیں نہیں پتا، لیکن قرآن کے ساتھ جو گتا لگ جاتا ہے نا، ہم قرآن بعد میں کھولتے ہیں، اس گتے کو پہلے چوم رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس گتے کی نسبت قرآن مجید سے ہو گئی ہے۔ وہ گتا جس چیز کا مرضی بنا، پتہ نہیں کس فیکٹری میں بنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں تو اتنا پتا ہے کہ اس کی نسبت، اس کا تعلق اب قرآن پاک سے ہو گیا ہے، اور جس چیز کی نسبت کسی اچھی شے سے ہو جاتی ہے، اگر وہ شے قیمتی ہوتی ہے، اگر شے وہ متبرک ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ جو چیز بھی لگ جاتی ہے اللہ اس کو بھی متبرک بنا دیتا ہے۔ اس کو بھی ایک ہی بٹھے سے اینٹیں آتی ہیں، ایک ہی گدے ریڑے پہ آتی ہیں، ایک ہی بندے نے اینٹیں بنائی تھی، ایک ہی مٹی سے بنائی، ایک یہاں لگ گئی اینٹ اور ایک واش روم میں لگ گئی۔ اب یہاں نمازیوں کے جبینیں جھکی ہوئی ہیں، اینٹ ایک بٹھے کی ہے، اور یہاں کوئی شخص جوتا پہن کے نہیں آتا اور وہاں کوئی جوتا اتار کے نہیں جاتا۔ پتہ کیا چلا؟ جس چیز کی نسبت اچھی شے سے ہو جاتی ہے، اللہ اس شے کو بھی رنگ لگا دیتا ہے، اللہ اس شے کی تعلق کی وجہ سے اس شے میں برکتیں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے۔ آپ قیمتی سے قیمتی سوٹ پہن کے آئیں، قیمتی سے قیمتی 1,00,000 روپے میٹر والا کپڑا پہن کے آپ آئیں، 1,00,000 روپے میٹر، کوئی آپ کا کپڑا نہیں چومے گا، لیکن کھدر کا پرانا کپڑا ہو، قرآن پر چڑھا ہوا ہو، کھدر کا پرانا، جس کو سال میں کسی نے دھویا بھی نہ ہو، اللہ کی قسم اس کھدر کے کپڑے کی یہ شان بن جاتی ہے۔ تیرے 1,00,000 روپے میٹر والے کپڑے کو کوئی لوگ یہ تو کہیں گے یہ قیمتی ہے، لیکن کوئی چومے گا نہیں، لیکن اس کھدر کے کپڑے کی یہ شان بن گئی کیونکہ وہ قرآن سے لگ گیا۔ اب اس کی شان یہ ہے، قرآن بعد میں کھولا جاتا ہے، پہلے اس کو چوم کے آنکھوں سے لگایا جاتا ہے۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے نسبت۔ اس لیے کہتے کہ چنگیاں نال دوستی ہوئے، اچھوں سے نسبت ہو، نیکوں سے نسبت۔ وہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے گھر، بازار میں کسی نے آواز لگائی، چنگے سنگ ترے، چنگے سنگ ترے۔ جب اس نے آواز لگائی تو بزرگ جھوم اٹھے، کہا سبحان اللہ، یار اس نے بات بڑی کی ہے۔ انہوں نے کہا جی بات کیا کی ہے؟ اس نے تو اعلان ہی کیا ہے نا، وہ سنگ ترے بیچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے۔ اس نے کہا نہیں آپ سمجھے نہیں ہے، یہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے، جو چنگوں کے سنگ لگ جاتا ہے وہ تر جاتا ہے، وہ شخص چاہے وہ خود جیسا بھی تھا، جو چنگوں کے ساتھ لگ جاتا ہے، چاہے وہ پھر اصحاب کاف کا کتا بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتا ہے، ان کے ساتھ چل پڑتا ہے، تو اللہ قرآن میں اس کا ذکر بھی کرتا ہے، اور اس کتے کو انسانی شکل میں اللہ جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اپنے نسبتوں کو، اپنے تعلق کو اچھے بندوں سے رکھو، اپنے تعلقات جو ہیں وہ نیک بندوں سے ہوں تعلق۔ اور اللہ سے جو نسبت ہے نا بندے کی، جو اللہ سے جو بندے کا تعلق ہے، اللہ اکبر۔ وہ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ اس کو غصہ بڑا آیا۔ ایک تو اس نے کہا پہلے اس کو میں ماروں، پھر اس نے کہا عورت ذات ہے، مارنے میں کیا پتا عورت سے کوئی مارنے کی شے ہے، اس کو بندہ مارے گا، یہ طاقتور بھی ہو تو پھر بھی کمزور ہوتی ہے، یہ تندرست بھی ہو تو پھر بھی کمزور۔ اس نے کہا اس کو طلاق دے دوں۔ پھر اس نے سوچا بھئی چلو یار، غلطی تو بندے سے ہو ہی جاتی ہے، کوتاہی تو ہو ہی جاتی ہے، چھوڑو یار، اللہ کی بندی ہے، اللہ رحم کرے مجھ پہ بھی، اللہ اس پہ۔ اس نے معاف کر دیا، کوئی کچھ بھی نہ کہا، اس نے کہا جی اللہ کی بندی ہے، چھوڑ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بزرگ فوت ہو گئے نا، تو کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، وہ بندہ، وہ جنتی ہے، جنت میں ہے۔ تو کسی نے بھئی تم جنت میں کیسے گئے؟ کہا میں نے اپنی بیوی کو صرف اتنا کہہ کے معاف کر دیا، یہ اللہ کی بندی ہے، چلو کچھ بھی ہو گیا، اللہ کی بندی تو ہے، انسان تو ہے۔ کہا جی جب میں پہنچا ہوں اللہ کے سامنے، اللہ نے فرمایا تو نے میری بندی کے بارے میں کہا یہ اللہ کی بندی ہے، تو نے معاف کر دیا، میں تمہیں کہتا ہوں تو میرا بندہ ہے، میں بھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ وہ اللہ کی بندی ہے تو اللہ کا بندہ ہے، جیسے تو نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے بھی تجھ کو معاف کر دیا۔ نسبت دیکھو، جب بندے تھوڑے سے الفاظ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی، اللہ راضی ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا، اور میں تو نے میری بندی کو میرے لیے معاف کیا، اب اللہ کی بندی ہے، جا پھر تو اللہ کا، تو بھی تو اللہ کا بندہ ہے، جا میں بھی تجھ کو معاف کرتا ہوں۔